لا چھوڑیں ان چیزوں کو، اقسم قسم لیتا ہوں، نئی بات ہے اور نئی قسم لیتا ہوں کس کی؟ بہذا البلد، اس شہر کی۔ شہر میں جہاں قرآن نازل ہو رہا ہے، ابتدا قرآن کے نزول کی ہوئی ہے وہ مکہ تھا، تو مکہ کی قسم لے لی، نام مکہ کا نہیں لیا، بہذا البلد۔ اور قرآن کا یہی خاصہ ہے، اس کی کلیت یہی ہے کہ کلی بات کرتا ہے، چاہے وہ فٹ ایک یا دو بندوں پر ہی آئے، چار بندوں پر آئے، لیکن بات ان بندوں کا نام لے کر کبھی بھی نہیں کرنی۔ اور یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسی خاصیات اور خصوصیات بتا دیتا ہے کہ وہ اس سے ہٹ کر فٹ ہی نہیں ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ مثلا کہے کہ اس شہر کے جتنے ڈاکٹر ہیں ان کو مثال کے طور پر انعام دیا جائے، مثال کہہ رہا ہوں، یا کہتے ہیں کہ یہاں جتنے بھی فرض کریں کہ جو پی ایچ ڈی عالم ہیں، عالم دین ہیں، اور کیا ہے فرض کریں پی ایچ ڈی ہیں، ان کو آپ انعام دیں۔ اب جب بات تو بہت بڑی کر دی ہے کہ جتنے بھی ہیں سب کو، جو پی ایچ ڈی عالم ہیں ان کو کیا دے دیں؟ انعام دے دیں، لیکن جب آپ سروے کریں گے تو ملے گا کتنے جی؟ ایک یا دو۔ تو وہ اتنی کلی بات کس پہ فٹ آ رہی ہے؟ اس کا مصداق کون بن گیا جاتا ہے؟ وہی ایک یا دو بندہ، لیکن بات کلی کر دی ہے، اور بات ایسی کی ہے کہ تاکہ کوئی رہ نہ جائے، اگر کسی میں یہ خاصیت ہے تو سامنے آئے۔ اسی لیے وہ جو بعض اوقات سوال ہوتا ہے کہ ائمہ کا نام نہیں ہے، ائمہ کا نام نہیں ہے، اور لیکن جو یہاں قرآن میں بیانات ہوئے ہیں، مومنین کے خصائل ذکر ہوئے ہیں، رہنماؤں کے خصائل ذکر ہوئے ہیں، جن کی ماننی چاہیے ان کے خصائل ذکر ہوئے، تو آپ پھر لیں پوری دنیا آپ کو کیا کریں گے؟ پھر آ کے آپ کدھر آئیں گے؟ انہی پر ہی آئیں گے، بات ادھر ہی ختم ہوگی، آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ جب آپ سارے سلسلے جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں کہ آپ کا رہنما ایسا ہونا چاہیے، اس کی بات ماننی چاہیے، اس کے پیچھے چلنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، تو جب ان سب چیزوں کو جمع کرتے ہیں تو نتیجے میں جو چیز نکلتی ہے وہ وہی ہوتے ہیں جو پاک پاکیزہ اور مطہر ہوتے ہیں، اور جن کو خدا کریم نے عصمت دی ہوتی ہے، وہی آ کر نکلتے ہیں کہ ان کی ماننی چاہیے۔